بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حال ہی میں کراچی میں ایک سانحہ ہوا ہے، گل پلازا، جو کہ کراچی کا ایک شاپنگ سینٹر ہے جس میں کئی قیمتی جانے اور کروڑوں کا مال ضائع ہوا ہے۔ میں اس حوالے سے کچھ سیفٹی کے حوالے سے اور آئندہ یہ یا اس قسم کے واقعات دوبارہ پیش نہ آئے تو کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ دکاندار حضرات یا فلیٹوں میں یا اسکائی کریپر بلڈنگز میں رہنے والے حضرات کے لیے۔ پہلے تو ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ حکومت ہمارے یا آپ کے لیے کچھ کرے گی، اس کو تو بھول جائیں۔ ایک سانحہ ہوتا ہے، اس پہ پھر کمیٹی بنے گی، پھر سفارشات ہوں گی، پھر غور و غور ہوگا، پھر کمیٹی دوبارہ جو اس میں چینجنگ لائے گی، کابی میں جائے گی، اپروول ہوگی، ایکس وائی زیڈ، ہونا وانا کچھ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جو پوائنٹ میرا یہ ہے، اپنی مدد آپ، بجائے اس کے گورنمنٹ جو کرے گی سو کرے گی، اس پہ تو آپ پریشر رکھیں کہ وہ کچھ کرے، لیکن سب سے پہلے آپ تمام لوگوں نے یہ کرنا ہے، اپنی مدد آپ کے تحت فائر سیفٹی کے جو بھی میجرمنٹس ہیں، ان کے جو بھی اکوپمنٹ ہیں، آپس میں مل ملا کے جو بھی شاپنگ مال ہے یا کوئی فلیٹ ہے یا اسکائی کریپر بلڈنگس ہیں، کم از کم ہر دکان میں جو بیسک چیزیں ہیں وہ لازمی رکھیں، یعنی کوئی فائر ایکسٹنگویشر ہر دکان کے اندر ہونا چاہیے، پلس یہ ایک بالٹی مٹی کی بھر کے رکھ لیں تاکہ اس کو اگر کوئی حادثہ ہو تو کنٹرول کیا جا سکے۔ دوسری بات یہ کہ آپ جب بھی کوئی بلڈنگز بن رہی ہے یا بن چکی ہے تو وہاں پہ جو ہے فائر پوائنٹ اگر نہیں ہے تو وہاں پہ لگوائے جائیں، اور ہر فلور کے اوپر کم از کم 3 سے 4 بالٹیاں مٹی کی بھری ہوئی ہونی چاہیے، اور اس فائر پوائنٹ سے پائپ کی لمبائی اتنی ہو کہ وہ پورا فلور کور کرے، اور وہ جو ہے اس کا اوز جو ہے وہ لوک نہ ہو، کسی بھی حادثے کی صورت میں کوئی بھی شخص اس کو لے کر کے استعمال کر سکے، یہ لازمی ہونا چاہیے۔ اور انتظامیہ جو بھی شاپنگ مال کی انتظامیہ ہے یا فلیٹ کی انتظامیہ ہے، اس کو اس بات کو انشور کرنا چاہیے کہ کم از کم 1 یا 2 افراد جو باقاعدہ تربیت یافتہ ہوں وہ وہاں پہ موجود رہیں 24 گھنٹے، بالکل اسی طرح سے جس طرح آپ اپنے مال کو جان کی حفاظت کے لیے سیکورٹی گارڈ رکھتے ہیں، پیسے دیتے تاکہ کوئی ڈکیتی نہ ہو، کوئی چوری نہ ہو، تو بالکل اسی طرح سے اپنے مال کی اور جان کی حفاظت کے لیے اس چیز پر بھی توجہ دیں، اور اس پہ بھی اپنا کچھ پیسہ اگر خرچ کر لیں تو آئندہ مزید ایسے حادثات سے بچا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک دوسری اہم چیز یہ ہے، جب بھی کوئی آگ لگتی ہے، آگ ہمیشہ چھوٹی ہوتی ہے، بعد میں پھیلتی ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اب تک کراچی میں آگ سے لگنے والے وہ جو بھی حادثات ہیں، ان میں جو جانی اور مالی نقصان ہو، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ فائر بریگیڈ کا وہاں تک دیر سے پہنچنا ہے۔ اب فائر بریگیڈ جتنی دیر میں پہنچے گی، آگ اتنی ہی زیادہ پھیلتی چلی جائے گی، آگ جتنی زیادہ پھیلے گی تو نقصان بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا، پلس اس پر قابو پانے بھی اتنا ہی زیادہ مشکل ہوگا۔ لہذا سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے ہی آگ لگے، آپ یہ نہ سوچیں کہ چھوٹی سی آگ، بھلے سے کاغذ ہی کیوں نہ جلے، اس کو آن دی اسپوٹ اسی وقت 2 کام کرنے ضروری ہیں۔ ایک تو آگ کو فوری طور پر بجھایا جائے، دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آگ کو پھیلنے سے روکا جائے، اس کو محدود رکھا جائے، اور اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو آگ پکڑ سکتی ہو، وہ ساری چیزیں وہاں سے دور ہٹا کے پھینک دی جائیں۔ یہ نہیں کہ وہ ایک ایک چیز اٹھا کے لے جا رہے ہیں، ایک چیز اٹھا لی دوسری چیز، جتنی جلدی ممکن ہو ان کو دور ہٹا دیں، پھینک دیں۔ آگ اگر ایک دکان میں لگی ہے تو کوشش کریں کہ اس دکان کو بند کر دیا جائے تاکہ آگ اس دکان سے باہر نہ نکلے۔ عام طور پر شاپنگ پلازا جو ہے، جو بھی شاپنگ پلازا بنایا جاتا ہے تو مالک کی کوشش یہ ہوتی ہے وہ چھوٹی سی جگہ پہ جو ہے اس کو بیچ دے، رینٹ پہ دیتے، کیونکہ وہ کمرشل ہے، اسے پیسہ کمانا ہے۔ لہٰذا یہ ساری دکانیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، تو چونکہ یہ جڑی ہوئی ہیں تو پھیلتی بڑی تیزی سے، اور عام طور پہ یہ جو ابھی اس قسم کے جتنے بھی شاپنگ پلازا بنے، پہلے جو دکانیں ہوا کرتی تھی ان کے درمیان میں جو ہے کنکریٹ وال ہوا کرتی تھی، ابھی تو وہ گلاس وال لگا دیتے ہیں، آگ بڑھے گی، اس کے شعلے اٹھیں گے، تپش ہوگی، وہ گلاس وال ٹوٹ کے گر جاتی ہے۔ لہذا اپنی دکانوں کی سیفٹی کے لیے کوشش یہ کی جائے کہ جو وال ہے وہ کنکریٹ کی بنا دیں۔ اگر آپ کنکریٹ وال بنائیں گے
تو آپ کا نقصان نہیں ہوگا، آگ نہیں پھیلے گی، ایک ہی جگہ رہے گی۔ اگر آپ اس کا شٹر بھی گرا دیں گے تو آگ اس دکان سے آگے نہیں جائے گی۔ دوسری ایک بہت کامن چیز عام طور پہ دکانوں میں دیکھی یہ گئی ہے، یہ جو چھت ہے اس پہ بڑی فینسی جو ہے وہ ڈیزائننگ لگائی جاتی ہیں۔ اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ لکڑی کا بنا ہوا ہوتا ہے، اور وہ جو ڈیزائننگ ہوتی ہے وہ عام طور پر پلاسٹک کی ہوتی ہے۔ یہ سمجھنے یہ بھی ایک آگ کے پھیلنے کا بہت بڑا سبب ہے۔ اگر وہ جو ہے پوری تمام دکانوں میں پھیلی ہوئی ہے تو وہ آگ ایک سے دوسری دکان، دوسری سے دوسری دکان بڑی آرام سے اور تیزی سے پھیلے گی۔ آپ ادھر نیچے سے جو ہے بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آگ کے شعلے اوپر گئے، پلاسٹک نے آگ پکڑی، اس کے بعد لکڑی نے آگ پکڑی، وہ آگ پھیلتی چلی جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی دکان کی شو کرنی ہے، اس کی سجاوٹ کرنی ہے، تو پلاسٹر آف پیرس کی جو ہے چھت بنوا لیں ڈیزائننگ کی، بجائے اس کے کہ آپ وہ لکڑی کی ڈیزائننگ لگوائیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھا وہاں پہ الیکٹرک وائر وغیرہ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ آگ کے پھیلنے کا ایک اور سبب بھی بن سکتا ہے۔ اور ایک اور چیز، میری تو دعا ہے کہ اب کراچی میں اللہ نہ کرے کہ آئندہ ایسا کوئی حادثہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے۔ اگر آپ غور کریں، یہ جو کچھ علاقے ہیں لیاقت آباد، ناظم آباد یا اورنگی ٹاؤن، یہاں ایک بڑی واردات ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ جو گیس کے میٹر ہے نا وہ چوری ہو رہے ہیں۔ اب یہ میٹر عام طور پہ رات میں چوری ہوتے ہیں، نکال کے لے جاتے ہیں۔ اب وہ جو نکال کے لے جاتے ہیں وہ جو گیس ہے وہ گیس لیک ہو رہی ہے۔ اب وہ جو گیس لیک ہو رہی ہے تو وہ تو جب صبح لوگ اٹھیں گے انہیں پتہ چلے گا، اس وقت تک وہ گیس مسلسل نکل رہی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر یہ بھی کسی بڑے حادثے کا سبب ہوا کہ کہیں سے میٹر نکال لیے گئے، وہیں کہیں چولہا لگا ہوا تھا، خاتون خانہ اٹھی، انہوں نے لائٹر جلایا، پتہ چلا ایک دھماکہ ہوا، آگ لگ گئی۔ یہ میں ابھی احتیاطی طور پہ بتا رہا ہوں، جو بھی ارباب اختیار ہیں وہ اس چیز پہ توجہ دیں، ورنہ ہو سکتا ہے آئندہ آپ سنیں کہ شاید ایسا بھی کوئی حادثہ ہو گیا کہ میٹر چرا کے لے گئے، گیس نکلتی رہی اور گھر والوں کو پتہ نہیں چلا اور حادثہ ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اگر آپ ذہن میں رکھیں، یاد رکھیں، حادثے کے بعد افسوس کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اس حادثے کو روکنے کے اقدامات پہلے کر دیے جائیں، تو جانیں بھی بچائی جا سکتی ہیں اور آپ کا مال بھی بچایا جا سکتا ہے۔ اور یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ حکومت کچھ کرے، کرنا آپ نے خود ہی ہے۔ اللہ حافظ۔